کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ سمیت عالمی برادری کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بے روزگاری، غربت اور بھوک کا سامنا کرنے والے لاکھوں افغان شہریوں کے لیے بین الاقوامی امداد کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ امداد طالبان کے ہاتھوں میں نہ جائے اور افغان اثاثوں کی بحالی سے پہلے طالبان کچھ شرائط مان لیں، لیکن دوسری طرف ان ممالک پر امداد کی بحالی کے لیے دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ پابندیاں ہیں کیا اور انہیں ہٹانے کے مطالبات کے جواب میں امریکہ کا کیا رد عمل رہا ہے اب تک۔ جی نیلوفر۔ جی اسد، امریکہ نے پہلی بار 1990 کی دہائی میں طالبان پر ان کے پہلے دور میں تعزیرات عائد کی تھی، جنہیں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد مزید سخت کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو ایک صدارتی حکم نامے کے تحت دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا تھا، اور اس اقدام نے امریکی حکام کو ان جنگجو تنظیموں کے جو اثاثے ہیں ان پر پابندیاں اور انہیں ضبط کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ بزنس کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد یہ واضح نہیں ہے کہ 20 برس جو پرانی پابندیاں ہیں ان کا اطلاق اب بھی ان کی موجودہ حکومت پر ہوتا ہے یا صرف ان عہدیداروں پر جن کے نام امریکہ کے ان تعزیرات میں شامل تھے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک اور دوسرے جو طالبان رہنما ہیں جن پر پابندیاں لگائی گئی تھی اب افغان طالبان حکومت کا حصہ ہیں۔ اور پہلے سے موجود پابندیوں کے علاوہ گزشتہ سال بائیڈن انتظامیہ نے طالبان کے اقتدار کے آنے کے بعد امریکہ کے ریزرو بینک میں موجود افغانستان کی حکومت کے 7 ارب ڈالرز کے اثاثے بھی منجمد کر دیے تھے۔ طالبان ان رقوم تک رسائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ امدادی تنظیموں کو کن پابندیوں سے استثناء حاصل ہے، تو افغانستان میں انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے جب دباؤ بڑھا تو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ برس ستمبر اور پھر دسمبر میں کچھ پابندیوں میں نرمی کی۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ ستمبر سے محکمہ خزانہ نے ایسے 6 جنرل لائسنس جو تھے وہ جاری کیے جو ایسی سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں جو اس سے امریکی پابندیوں کے تحت ممنوع تھی۔ محکمہ خزانہ نے گزشتہ سال جو پابندیاں ہٹائیں ان کے نتیجے میں بین الاقوامی تنظیمیں افغانستان میں خوراک اور زرعی پیداوار کی جو ترسیل ہے، سرکاری اسپتالوں کی امداد، اساتذہ اور طبی عملوں کو تنخواہیں فراہم کرنے کی اہل ہو گئی ہیں۔ اس طرح بینکوں کو ان سرگرمیوں کے لیے رقوم فراہم کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے جو ان لائسنس کے تحت آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب NGOs افغانستان میں ان مخصوص امدادی سرگرمیوں کے لیے جن کی اجازت دی گئی تھی طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو بھی ٹیکس واجبات، درآمدی ڈیوٹی ادا کر سکتی ہیں۔ اور 19 دسمبر کو محکمہ خزانہ نے جو تازہ ترین لائسنس جاری کیا ہے ان میں ان NGOs کو انسانی ہمدردی کی روایتی سرگرمیوں کے علاوہ ایک زیادہ وسیع دائرہ کار کی اجازت دی گئی ہے، مثلا انسانی حقوق کی اعانت یا اطلاعات اور حکومت کی شفافیت تک رسائی۔ اور اگر اسد بات کی جائے کہ ان لائسنسوں کے تحت ان کو کون سی جو پابندیاں ہیں وہ اب بھی برقرار ہیں، تو اگرچہ جو امدادی تنظیمیں ہیں طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ وہ کام کر سکتی ہیں، لیکن محکمہ خزانہ کے مطابق، امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ ادارے ایسے عہدیداروں کو رقوم منتقل نہیں کر سکتے جن پر اب بھی تعزیرات لگی ہوئی ہیں۔ جی اسد، بہت بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔